من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے۔ جتنی حدیثیں پڑھیں، جتنے واقعات پڑھیں، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج دنیا میں کچھ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان سے ملنے کو جی بڑا چاہتا ہے، مشہور لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مگر بتاؤ قیامت کے دن کون سی ہستی ہوگی جس سے سب کو ملنے کا جی چاہے گا؟ نبی پاک کے سوا تو کوئی نہیں ہے نا۔ آقا ہی نے کام آنا ہے، انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، انہوں نے ہی پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ مشکلیں بڑی ہیں مگر ہر جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح کام آنا ہے۔ فرماتے پیاس بڑی ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ وہاں نامہ اعمال کھلیں گے اور ہم گناہگاروں کے عیب بھی کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ پلڑے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر امید کیا ہے؟ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ۔ پل صراط سے گزرنا ہے واقعی بڑا مشکل ہے، مگر سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ۔ ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی نہیں پہچانے گا، مگر دلاسا یہ ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ۔ کہاں کہاں نبی پاک قیامت کے دن کام آئیں گے، کرم فرمائیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی ملاقات نبی پاک سے روز قیامت ہو جائے۔ اب غور کیجئے، اس دن کی ملاقات کا جو انٹری پاس ہے نا، اب ہزاروں لوگ ہوں اور ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بڑا مشکل ہے، لیکن جہاں اربوں خربوں مسلمان اور غیر سارے لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن، اربوں خربوں لوگ نبی پاک سے ملنا چاہیں گے تو کیسے مل سکیں گے؟ وہی مل سکے گا جو نبی پاک جسے اجازت دیں گے نا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب بھی فضول باتیں کریں، اب بھی ادھر ادھر کے گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیں اور درود پاک نہ پڑھیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آئیے نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شادی میں محفل کرنا، نعت خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کو فارمیلٹی نہ بنا دیا جائے کہ جناب ہمارے پہلے 4 فنکشن ہوتے تھے اب 5 ہوں گے۔ ایک جو ہے وہ نعت خوانی ہو جائے گی جس میں اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں گی، باقی سارے وہ کام بھی ہوں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا خود سوچیں، شادی نعمت کتنی بڑی ہے، اور بیسیکلی شادی ہے کیا؟ شادی 2 نئے خاندان مل رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک نئی بنیاد، ایک نئی عمارت بنائی جا رہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے آپ کے علاقے میں کوئی عمارت بنے، سریا کمزور ڈال دیں، سیمنٹ بیکار ڈال دیں، کنکریٹ ڈالیں ہی نہ، بنیاد کمزور کر دیں، پھر عمارت بڑی اچھی بنا لیں، اس پہ پینٹ بھی اچھا کر دیں، کھڑکیاں بھی اچھی لگائیں، ٹائلیں بھی اچھی لگائیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ پہلے بنیاد مضبوط کرتا، پھر اوپر خرچہ کرتا، اور تھوڑے عرصے بعد وہ عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ ہم نے کئی شادیوں کے بعد گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں۔
ہم نے کئی بچیوں کو واپس گھر آتے دیکھا ہے، ہم نے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے گھروں میں دیکھے. لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کی، مگر آج بچے اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بڑی بڑی نا اتفاقی ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھیے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، افسوس یہ ہے، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی خوشی، اس خوشی کا اندازہ اس سے پوچھیے کہ جس ماں باپ کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں اور شادی نہیں ہو رہی ہے، جوان بیٹے ہیں مگر رشتے نہیں مل رہے، جیسے چاہیے ویسا رشتہ نہیں ہو رہا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان ماں باپ سے پوچھو، ان لڑکوں، ان بچوں اور بچیوں سے پوچھیں جو تمنا لیے بیٹھے شادی ہو مگر نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. جس گھر میں یہ شادی ہو رہی ہے وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی. مگر عجب کہانی یہ ہے کہ وہ گھر جس میں سارا سال ڈانس نہیں ہوا تھا، جس میں پوری زندگی میں کبھی ناچ گانے، ڈول تماشے، جوئے، بے حیائی کے کام نہیں ہوتے تھے، سارے گھر والے نمازی بھی ہوتے تھے، مگر ان کے گھر میں بھی وہ ہو رہا ہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور ان کو بندہ کہے کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں، تو جواب یہ ملتا ہے کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. مجھے بتائیے نا، بچوں کی خوشی کے لیے کیا اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے؟ ایک نیا خاندان آپ بنانے جا رہے ہیں اور اس کی بنیاد میں گناہ، حرام، اللہ کی ناراضی ڈالو گے تو کیا پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ کیا رب کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا گھر پہ خوشیاں آئیں گی؟ اصل میں ہم پتہ غلطی کیا کر رہے ہیں، ہم چند رشتہ دار، چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کہیں گے، یہ رسم بھی نہیں کی، یہ والا فنکشن بھی نہیں کیا، اتنے پیسے والے لوگ ہیں پھر بھی یہ کام نہیں کیا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اسی پیسے سے اللہ کو ناراض کیا جائے. میں ایک صاحب سے ملا، بڑے کمال کی شخصیت ہے، بہت پیسہ اللہ نے دیا ہے. کہتے میں جب بھی بچوں کی شادی کرتا ہوں نا، یہ الٹے سیدھے فنکشن پہ خرچ نہیں کرتا، پیسے بچاتا ہوں اور اپنے بچوں کی شادی کے ساتھ 12 غریب بچوں کی بھی شادیاں کرتا ہوں. کرونا خرچ اگر ایسے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ پیسہ دکھانے کے لیے اتنا پیسہ لٹایا جائے کہ پورے گاؤں میں نام بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے گاؤں کی سب سے بڑی شادی تھی، فلاں قسم کی گاڑیاں آئیں، فلاں کتنے قسم کے کھانے تھے. ٹھیک ہے ہر کام ناجائز نہیں ہوتا، لیکن مجھے بتائیے کتنے ناجائز کام کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. میں تمام نوجوانوں کو یہ درس دیتا ہوں، آپ اسٹینڈ لیا کرو. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آپ کہو کہ نہیں جناب میری شادی میں حرام نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں پریشان میں نے ہونا ہے. اگر اللہ ہی ناراض ہو گیا تو میری اگلی نسلوں میں کیا ہوگا؟ ہم خود نوجوان اسٹینڈ لیں. ماں باپ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، جوان بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹی لڑتی ہے کہ مجھے یہ سارے کام کرنے ہیں. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہ لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کو کوئی شخص آئے اور آپ کے گھر میں بڑا سا تحفہ دے کر جائے، یا آپ قرضے میں ہو اور وہ کہے میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں، یا آپ کو نوکری چاہیے وہ آپ کو نوکری دلا دے، بتاؤ اس بندے کو ناراض کرو گے؟ یار اتنی مصیبت میں مجھے کام آیا، قرضہ دلا دیا، نوکری چاہیے تھی نوکری دلا دی، اتنا خوبصورت تحفہ مجھے دیا. دنیا میں جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہم اس کو خوش کرتے ہیں، اور عجب کہانی یہ ہے کہ رب ہم پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے اور ہم رب کو ناراض کرتے ہیں. یہ عقل میں بھی نہ آنے والی بات ہے. سچ بات یہ ہے کہ گھر میں اگر رب خوشی دینا، ہم صدقہ بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم دعائیں بڑھائیں کہ یا اللہ تیری رحمت سے تو نے یہ خوشی دی ہے، مالک اس میں اب برکت ڈال دینا، اے اللہ یہ خوشیاں باقی رکھنا، اے اللہ ان خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، اے اللہ زوال نعمت سے بچانا. ارے رب کی طرف سے عطا ہو تو ہمارے سجدے اور شکر بڑھنے چاہیے. مگر عجیب لوگ ہیں ہم کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے. روز دعا کرتا ہے یا اللہ مالدار کر دے، پیسے والا کر دے، اور اللہ نے اگر مال میں برکت ڈال دی اب کیا کرتا ہے؟ اور گناہ کرتا ہے. اب تو مزہ آیا، اب تو پیسے آئے، اب ارمان پورے کروں گا، اس لیے دیے تھے رب نے پیسے. ارے اللہ نے پیسے دیے تو تم صدقے بڑھاتے نا، غریبوں کی مدد کرتے، سجدے بڑھاتے. خدا را میرا پہلا درس یہی ہے
जिस खानदान में शादी हो रही है, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, आपकी आगे की जिंदगी में भी आप खुशहाल रहे ये चाहता हूं, और खुशहाल वही रहेगा जिससे रब राजी है। मुझे जवाब दीजिए, खुशियां देने वाला कौन है? जवाब दो ना, कौन खुशियां देने वाला है? इज्जत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? बरकत डालने वाला कौन है? रिस्क में फरावानी करने वाला कौन है? जब सब देना अल्लाह ने है और मैं अल्लाह ही को नाराज कर रहा हूं, कितनी बेवकूफी वाली बात है। जिससे लेना है उसे नाराज कर रहे हैं दूसरों के लिए कि जरा खानदान में नाम बड़ा हो जाए, जरा गांव में टोर बन जाए हमारी। ना किया करो ऐसा। जिससे रब राजी है अल्लाह उस सबको राजी कर देगा। आप रब को राजी करने की फिक्र किया करो। हमेशा अपनी हर खुशी में भी रब को याद करो, अल्लाह के हबीब को याद करो। गम में भी हमारी एक लिमिट है, हमारी बाउंड्री है। शरीयत हमें बाउंड्री देती है। बड़ा प्यारा मजहब है हमारा। खुशी मनाने का बड़ा प्यारा अंदाज है। खुशी मनाइए, किसने मना किया? अच्छा खाना पकाएं, खिलाएं, सबको खिलाएं, लिबास जायज पहने, ओके, मगर इसलिए महंगा लिबास पहनूं कि दूसरों को गरीब दिखाऊं, दूसरों पर तकब्बुर करूं, ये इजाजत नहीं है। इसी तरह गम में आपे से बाहर हो जाते हैं लोग, अल्लाह ना करे किसी की यहाँ मैयत हो जाए, ऐसा ऑल फॉल बकते हैं, ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं कि बंदा घर में मैयत थी, बड़ा वाकई प्रॉब्लम है, मगर ईमान चला गया तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। ईमान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो खुदारा तुम्हारा नाम अपने आप में रखा करो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। हम मुसलमान हैं, हमारी कुछ शरीफ बाउंड्री है, उसके अंदर रहकर ही खुशी भी मनाएं और उसके अंदर रहकर ही हमारा जो भी गम का मामला है उसको पूरा करना चाहिए। बहरहाल मैं रब से दुआ करता हूँ कि मौला जो पीछे गुनाह हो गए माफ फरमा दे और आइंदा जिंदगी तेरी रिजा वाले कामों में गुजारना नसीब फरमा। खुशी में भी हमें तुझे राजी करना नसीब फरमा। अगर कोई तकलीफ भी आए तो हमें सब्र करना नसीब फरमा। अच्छी आदतें सीखो। नबी पाक फरमाते रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। बड़े प्यारे महीने कंटिन्यू सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, गोया रहमतों की बरसात आ रही है। क्या प्यारी बात एक बुजुर्ग फरमाते साल जो है ना वो दरख्त की मानिंद होता है, ईयर लाइक अ ट्री, रजब उसके पत्ते हैं, रजब उसके पत्ते हैं।